بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا دنیا کے اندر اس لیے کہ میں لوگوں کو با اخلاق بناؤں، لوگوں کے حالات کو درست کروں، لوگوں کے عادات کو صحیح کروں، لوگوں کی عادتیں صحیح ہو جائیں، لوگ با اخلاق ہو جائیں۔ گزشتہ کئی جمعوں سے دین پر چلنے والوں کے لیے انعامات اور دیندار لوگوں کی پہچان اور دین پر چلنے والوں کے لیے خصوصیات کا تذکرہ کئی جمعوں سے کیا جا رہا ہے۔ اصل کامیابی دین پر چلنے میں ہے اور اصل ناکامی دین پر نہ چلنے والوں کے لیے ہے۔ دین پر چلنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ ہمارے درمیان دین ہے، ہم دین پر چل رہے ہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ دین پر چلنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہر حال میں دیندار لوگوں کے اندر پائی جائیں گی؟ انہی کا تذکرہ بہت سے جمعوں سے چل رہا ہے۔ کچھ چیزیں اس جمعے میں بھی کیا جائے گا، جیسے کہ دیندار لوگ جو ہوں گے، جو دیندار ہوں گے، جن کے یہاں دین ہوگا، مکمل دین پر عمل ہوگا، ان کے یہاں سچ کا تصور ہوگا، سچائی ہوگی۔ ہر دیندار شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، دغا باز نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو۔ اس کے اندر پورے طور پر سچائی پائی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف طور پر کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ سچا مومن یہ اس کی پہچان ہے کہ پورے طور پر اس کا عمل دین پر ہے۔ دین پر چلنے والے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پورے طور پر دین پر عمل کرنے والے جن کے یہاں دینداری ہوگی، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، وہ کسی سے دغا نہیں کریں گے، مکاری اور عیاری ان کے اندر نہیں ہوگی، بناوٹ اور سجاوٹ ان کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ پورے طور پر وہ سچے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اس طرح سے زندگی گزار رہے تھے کہ مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے دیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے بلکہ یہ صادق اور امین ہے۔
غور کرے کہ ہمارے محبوب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیے تھے، اس سے پہلے ہی کس طرح کی سوسائٹی اور معاشرے میں زندگی مثالی گزار رہے تھے کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے آپ کا نام بدل دیا گیا، اور یہ نام دے دیا گیا، ایک گویا کہ ایوارڈ دے دیا گیا۔ ایوارڈ ہے یہ، نام کا دینا بہت بڑا ایوارڈ ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی مذاق نہیں کرتے، کسی کے ساتھ استہزاء نہیں کرتے، جو اور لوگ کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بہت بڑا بزرگ ہم تسلیم کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت عارف باللہ شیخ، فانی فی اللہ تھے، اللہ کی ذات میں فنا فی اللہ تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہم پڑھیں تو ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ بہت ہی کم عمر، چھوٹی سی عمر، بچوں کے لیے خاص یہ واقعہ ہے کہ بہت سی چھوٹی عمر میں بڑے پیر صاحب، جو اس وقت بڑے پیر کیا وہ ایک معصوم بچے تھے، پڑھنے کے لیے بغداد ان کی ماں روانہ کر رہی ہیں۔ ماں یہ نصیحت کر رہی ہیں کہ بیٹا تم کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولنا، سچ ہی بولنا۔ بہت مشہور واقعہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ اتفاق پیدل کا سفر اس زمانے میں ہوتا تھا، اور ڈاکو وغیرہ بہت زیادہ حملہ کرتے تھے راستے میں، مسافروں پر حملہ ہو گیا، بہت سے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، بہت سے بچے تھے، ان میں بڑے پیر صاحب بھی تھے جو بالکل بچے تھے ابھی، سب کچھ ڈاکوؤں نے لے لیا، کسی کا کچھ نہیں چھوڑا۔ بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک ڈاکو نے پوچھا عبد القادر تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ 40 اشرفی ہے میرے پاس۔ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کرتے میں میری ماں نے سل دیا ہے۔ سارے ڈاکو اکٹھا ہو گئے، اور جب کرتے کو چاک کیا گیا، پھاڑا گیا، تو واقعتاً 40 اشرفیاں نکلی۔ تو ڈاکو چونکہ بہت آگے چل کر کے اللہ کے بہت بڑے قریبی، اللہ کے ولی بننے والے تھے، ابھی سے ان کے اندر یہ تاثیر تھی، اس کا اثر ڈاکوؤں پر پڑا۔ اور سچائی کا ایک اثر تو پڑتا ہی ہے، کوئی بھی سچ بولے تو سچ کا ایک الگ سے اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا ایک اثر جاتا ہے لوگوں پر۔ اس سچائی کا اثر ڈاکوؤں پر پڑا، اور ڈاکو متاثر ہو گئے کہ ہم تو ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہم تو ہر وقت گناہ کرتے ہیں، ان کا مال چھینتے ہیں، ان کا چھینتے ہیں، ہر طرح سے ہم زیادتی کرتے ہیں۔ یہ ایک معصوم بچہ جو بظاہر اس کا پیسہ سامنے نہیں تھا، اگر چاہتا تو ہم سے چھپا سکتا تھا، ہم نہیں دیکھ پائے، لیکن پھر بھی اس نے سچ بول کر کے ظاہر کر دیا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہیں، پیسے ہیں ہمارے پاس۔ آخرکار ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں بولے، سچ کیوں بولے، کیوں بتا دیے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ماں نے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کسی بھی حال میں تم جھوٹ نہ بولنا، ہر حال میں تم سچ بولنا۔ پہلے مائیں اس طرح ہوتی تھیں، اس طرح کی نصیحتیں کرتی تھیں۔ آج کی مائیں کاش کی اس طرح کی کوئی نصیحت کریں، خود نصیحت کے محتاج ہیں، اور ہماری اولاد، ہمارے بچے کاش کی اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کریں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کر کے دکھایا کہ عمل کرنا ضروری ہے، اور جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس کا یہ اثر ہوا کہ جتنے ڈاکو تھے وہ سب کے سب ڈاکہ چھوڑ دیے، وہ سب کا سب جو مال چھینے ہوئے تھے، جس کا چھینے ہوئے تھے، سب واپس کر دیے، اور اتنا زبردست اثر ان لوگوں پر پڑا کہ وہ سب ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے، توبہ کر لیے، اللہ سے جڑ گئے، اپنے گناہوں کی اور اپنے تمام سابقہ غلطیوں پر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اس کا یہ اثر ہوا۔
تو دین پر چلنے والوں کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کے یہاں سچ کا تصور ہوگا، جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوں گے۔ جو جھوٹ بولے گا یا جھوٹا ہوگا، صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے یہاں بھی دین پورا نہیں ہے، پورے طور پر دین پر عمل نہیں ہے اس کا۔ دین پر چلنے والوں کی ایک پہچان ایثار اور ہمدردی کی ہے کہ ہر دیندار کے یہاں ایثار کا تصور ہوگا۔ ایثار عربی میں کہتے ہیں کہ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا۔ انگریزی میں اس کا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، کہیں اور اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ صرف مذہب اسلام کی خوبی ہے اور اس کی خصوصیت ہے، اس کا کمال ہے کہ مذہب اسلام میں ایثار کا تصور دیا گیا ہے، ہمدردی کا تصور دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی پریشان حال ہو، کوئی چیخ رہا ہو، کوئی سسک رہا ہو، کوئی مدد کا طالب ہو، ہمارے مذہب میں ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے طرف دھیان نہ دیا جائے، اس کی مدد نہ کی جائے، اس کی چیخ و پکار کو نہ سنا جائے۔ مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں پورے طور پر فوکس کیا گیا ہے۔ دین کا اہم تقاضا یہ ہے کہ دیندار لوگوں کے یہاں ایثار اور ہمدردی ہو، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ہو، اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا ہو۔ بہت سے واقعات ایثار اور ہمدردی کے ہیں۔ ایسے واقعات، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ واقعہ ان کا یہ ہے کہ ایک بار ایک مہمان مدینہ منورہ میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے کھانا مانگا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں کسی خادم کو بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ گھر میں کچھ ہے۔ ساری بیویوں نے بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بہت بڑے ہمدرد، بہت بڑے غمخوار، تڑپ رہے ہیں اس کی بھوک کو دیکھ کر کے کہ کس طرح اس کے بھوک کو مٹایا جائے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کسی کے یہاں کچھ ایسا ہے، کوئی ہے جو اجر و ثواب کو لوٹ لے اور اس بھوکے مہمان کو اپنے یہاں لے جا کر کے کھلا دے، اس کا پیٹ بھر دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مہمان کو اپنے یہاں مہمان نوازی کریں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے اور گھر میں بیٹھائے، اندر جا کر کے بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ بچوں کا کھانا ہے اور کوئی کھانا نہیں ہے، کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے سوائے بچوں کے کھانے کے۔ حضرت ابو طلحہ کا جذبہ اور دینی جذبہ کہ انہوں نے بیوی سے کہا کہ جو کھانا بچوں کا ہے اس کھانے کو مہمان کے سامنے رکھ دو، پیش کر دو، اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے جہاں چراغ رکھا ہوا ہے اس کو چراغ کو بجھا دینا، اور ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہمارے گھر میں کھانا ہے، بچے بھی کھا رہے ہیں، بیوی اور ہم بھی کھا رہے ہیں، سب کوئی کھا رہا ہے، اور یہ کھانا اپنے مہمان کو ہم کھلا دیں۔ قربان جائیے یہ جذبہ۔ اور اسی طرح کیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کھانا پیش ہوا مہمان کے سامنے، چراغ بجھا دیا گیا، اندھیرے میں صرف مہمان نے کھانا کھایا اور ان کا پیٹ بھر گیا۔ گھر میں نہ بچوں نے کھانا کھایا، نہ بیوی نے کھانا کھایا، نہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، کسی نے گھر میں کھانا نہیں کھایا، مہمان کو کھانا کھلایا۔ یہ واقعہ اتنا
بڑا ہے، اتنا اہم ہے، اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ یہ صرف سننے کے لیے تو ہلکا محسوس ہوتا ہے یا کہنے کے لیے بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اس طرح سے کوئی کر گزرے تو کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کھلانے کے واقعے کا تذکرہ کر دیا۔ قیامت تک کے لوگ قرآن کو پڑھتے رہیں گے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو جانتے رہیں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں ہے، اس کا شان نزول یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جانوں پر، اپنے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ فقر و فاقہ میں ہو، اگرچہ وہ غربت میں ہو، اگرچہ ان کے پاس کچھ نہ ہو، پھر بھی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ جنگ تبوک میں بہت بڑی جنگ پیش آئی، بہت سے صحابہ شدید زخمی ہو گئے، تڑپنے لگے۔ کوئی پانی لے کر کے، پانی کا مشکیزہ لے کر کے زخمیوں کو پلانے کے لیے، جہاں زخمی لوگ پڑے ہوئے تھے میدان جنگ میں، پانی پلانے کے لیے گئے ادھر کہ پانی پلائیں۔ ایک صاحب بہت ہی شدید پیاسے تھے، انہوں نے پانی کے مشکیزوں کو دیکھ کر کے آواز لگائی العطش، کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، زخمی ہیں۔ وہ پانی پلانے کے لیے اس زخمی کے پاس گئے، جب قریب پہنچے تو اتفاق سے ایک دوسرے جو زخمی تڑپ رہے تھے، زخموں سے نڈھال تھے، وہ بھی العطش کی آواز لگائے پانی کو محسوس کر کے کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ صحابہ کرام کا واقعہ ہے، اس سے ایمان میں جذبہ پیدا ہوتا کہ ہمارے بڑے جو ہے کتنے کس راستے سے گزر گئے ہیں، قیامت تک ان کی نظیر کوئی نہیں دے سکتا، کوئی مثال ان کے ساتھ پیش نہیں آ سکتی ہے، جس طرح سے انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو۔ کہ جب دوسرے نے آواز لگائی العطش کی تو پہلے نے کہا کہ مجھے پانی نہ پلاؤ، اپنے منہ کو بند کر لیا اور اشارہ کیا کہ جاؤ پہلے ہمارے ان بھائی کو پانی پلاؤ۔ جب ادھر گئے پانی پلانے کے لیے، اتفاق یہ کہ ایک تیسرے صاحب جو زخمی پڑے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، وہ بھی العطش کی آواز لگائے۔ دوسرے نے فوراً کہا کہ نہیں مجھے مت پانی پلاؤ، اشارہ سے بتایا کہ جا کر کے ان کو پانی پلاؤ۔ تیسرے کے پاس وہ مشکیزہ پانی کا لے کر کے گئے، جب وہ قریب پہنچے تو اتفاق سے تب تک وہ شہید ہو چکے تھے، جان نکل گئی تھی۔ پھر وہ پلٹے کہ ہم دوسرے والے کو پانی پلائیں، یہ تو اب تو دنیا سے چلے گئے، پلانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب وہ پلٹے دوسرے کے پاس تو ان کی بھی جان آفریں ہو چکی تھی، ان کی بھی جان نکل چکی تھی، یہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پھر پہلے والے کے پاس پلٹے فوراً کی ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی جان نہ نکلی ہو، وہ ان کو پانی کی ضرورت ہو، پانی لے کر کے پہلے والے کے پاس پہنچے تو ان کی بھی جان نکل چکی تھی، وہ بھی بغیر پانی پیے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات کی آخری گھڑی ہے، جان نکلنے کا ماحول ہے، عالم ہے، اور پیاس کی شدت ہے۔ جس وقت جان نکلتی ہے اس وقت پیاس بہت لگتی ہے، بہت شدت کی پیاس لگتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے کے وقت ایک مرنے والے کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کو سمندر کا سمندر پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ بغیر پانی پیے ہوئے 3 جانباز دنیا سے رخصت ہو گئے، بغیر پانی پیے ہوئے۔ مقصد کیا کہ ہمارا بھائی پہلے پانی پی لے۔ آج ہم بھی جائزہ لیں، دین کے بڑے دعوے دار ہیں، دین پر بڑے چلنے کا ڈنکا پیٹتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر بھی یہی تصور ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، یہی ماحول ہے؟ 0% بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کوئی کسی طرح کا ایثار اور ہمدردی ہمارے درمیان نہیں رہ گئی ہے۔ ایک دوسرے سے سبقت، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، ایک دوسرے کا مال ہڑپنا، ایک دوسرے کی چیز کو غصب کرنا، یہ سب ہمارا ماحول ہے۔
آج ہماری نیت تو یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے لوگوں سے ہم حاصل کر لیں اور ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے، لیکن صحابہ کرام تھے، پورے طور پر دین پر ان کا عمل تھا، دیندار وہ لوگ تھے، اصل دین کے دیندار کہلانے کے مستحق وہ لوگ تھے۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا ہے۔ ایک تابعی نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی، اب زمین کی خرید و فروخت ہو گئی، اتفاق سے اس زمین میں انہوں نے کاشت کے لیے، غلہ بونے کے لیے اس کو ہل چلایا، تو اس زمین میں دفینہ نکل آیا، پورا صندوق بھرا، اس وقت کا سونا نکل آیا، جو سونا چلتا تھا، صندوق میں بھرا ہوا سونا نکل آیا۔ اب جو خریدے ہوئے تھے وہ سونا پا کر کے بہت فکر مند ہوئے کہ اس کو تو میں نے خریدا نہیں ہے، میں نے جو خریدا ہے وہ صرف زمین کی خرید کی ہے، زمین کو میں نے خریدا ہے، یہ جو نکل کے خزانہ آیا ہے خزانہ تو میں نے خریدا نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت تو ہم نے ادا نہیں کی ہے۔ فکر مند ہوئے اور وہ لے کر کے خزانے کو واپس بیچنے والے کے پاس گئے، کہے یہ ایسا ہے کہ آپ کے زمین میں یہ خزانہ نکلا ہے، یہ آپ کا ہوگا، اس کو میں نے خریدا نہیں ہے اور اس کی میں نے کوئی قیمت ادا نہیں کی ہے، اس کو آپ لے لیجئے۔ جذبہ دیکھیے ایمانی، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی عبرت پکڑنے کا ہے کہ وہ بھی ان کی نیت کا حال یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے جو بیچا ہے زمین کی، جو ہم نے زمین کو بیچا ہے تمہارے ہاتھ، وہ سب کچھ میں نے بیچ دیا ہے، زمین میں جو کچھ تم نکالو، زمین میں سے جو کچھ تمہیں نکلے یا زمین سے جو کچھ تمہیں فائدہ ہو وہ سب کا سب تمہارا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں تو بیچ چکا ہوں، یہ میرے لیے حرام ہے۔ اب بڑا معاملہ ہوا، یہ لینے کے لیے نہیں تیار اور وہ بھی لینے کے لیے نہیں تیار ہے، دونوں لینے کے لیے نہیں تیار۔ اور کیا خزانہ، آج کے ڈیٹ میں اگر خزانہ نکل آئے پھر کیا پوچھنا، یہ لینے اور لینے والا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس صرف جتنا جلدی ہو سکے بس اس کو لے لیا جائے اور اس کو ہضم کر لیا جائے، اس کو غائب کر دیا جائے، اس کا نام و نشان مٹا دیا، کوئی جان بھی نہ پائے۔ لیکن وہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جج تھے، عدالت میں بیٹھتے تھے، فیصلے سنایا کرتے تھے۔ یہ مقدمہ پیش ہوا دو لوگوں کا کہ یہ جو خزانہ نکل آیا ہے آخر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ خزانہ کس کا ہے، کوئی لے ہی نہیں رہا اس کو، تو آخر کس کو دیا جائے، یہ کس کا ہوگا۔ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مقدمہ پہنچا۔ انہوں نے دونوں کی باتوں کو سن کر کے وہ بھی بہت فکر مند ہوئے کہ ہم فیصلہ کریں تو کس طرح کریں۔ یہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ بھی لینے کے لیے نہیں تیار۔ آخر بہت ہی غور کیا تو غور کرنے کے بعد ایک فیصلہ سنایا کہ ایسا ہے کہ تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا نوجوان لڑکا ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی لڑکی ہے؟ انہوں نے کہا میری جوان لڑکی ہے۔ یہ اللہ والوں کا واقعہ ہے، اتفاق، لڑکا لڑکی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے ہو کہ اپنے لڑکی کا رشتہ ان کے لڑکے سے کر دو؟ کہا تیار ہیں، بالکل ہم کر سکتے ہیں اگر یہ تیار ہوں تو۔ انہوں نے کہا ہم بھی تیار ہیں۔ دونوں تیار ہو گئے۔ اب لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہوا، شادی ہوئی، اس شادی میں وہ خزانے کا استعمال کر لیا گیا، اسی سے جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اسی سے اس کی بھرپائی ہوگی۔ اس طرح سے یہ فیصلہ ہوا۔ تو یہ دین پر چلنے والوں کے واقعات ہیں۔ جب دینداری ہوگی، پورے طور پر دین کا عمل ہوگا، تو یہ پہچان اور یہ علامت اور یہ اللہ کی طرف سے انعامات نصیب ہوتے ہیں۔ آخری چیز دین پر چلنے والوں کی یہ ہے کہ وہ مخلص ہوگا، اس کے اندر اخلاص ہوگا، کوئی ریاکاری، کوئی نام و نمود، کوئی شہرت، کوئی بتلانا جتلانا کچھ نہیں ہوگا، کوئی فخر، کوئی غرور، کوئی تکبر، گھمنڈ کچھ نہیں ہوگا، بہت ہی مخلص ہوگا۔ دین پر چلنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عمل کرے تو وہ اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ جہاں تک کہ نماز بھی پڑھے تو وہ صرف اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی عبادت بندہ کرے تو وہ عبادت خالص میرے لیے عبادت کو انجام دے،
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو عمل کرے وہ میرے ہی لیے کرے، کسی اور کے لیے نہ کرے۔ یہی دین پر چلنے والوں کی پہچان ہے کہ اس کے اندر اخلاص کا جذبہ ہوگا، وہ مخلص ہوگا، پورے طور پر اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل انجام دے گا۔ بہت سے واقعات مخلصین کے، ایک بہت فاحشہ عورت، بالکل بدکار، اور زندگی اس کی گزر چکی تھی اسی بدکاری میں۔ ایک معمولی واقعہ، لیکن معمولی واقعہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا واقعہ رہا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں گھوم رہی ہے، سیر و تفریح کر رہی ہے۔ اتنی بدکار عورت، فاحشہ عورت، جس کی زندگی گزری تھی اسی بدکاری و فحاشی میں۔ عمل اس کا کیا تھا کہ اتفاق سے ایک پیاسے کتے کو اس نے دیکھا کہ بہت ہی پیاسا ہے کتا، اور اپنی زبان نکالے ہوئے باہر تڑپ رہا ہے پیاس سے۔ بس اس عورت نے یہ کام کیا کہ کپڑے وپڑے کو باندھ کر کے کنویں، اس زمانے میں پانی جو دستیاب ملتا تھا کنویں سے ملتا تھا، کنویں میں ڈال کر کے کسی طرح سے اس نے پانی نکالا۔ اس عورت نے پانی نکال کر کے اس پیاسے تڑپتے کتے کے منہ میں پانی کو گرایا، اور جس کی وجہ سے اس کتے کی جان بچ گئی۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فاحشہ بدکار عورت کے سارے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اخلاص کے ساتھ اس نے یہ عمل انجام دیا، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی مخلوق کی جان بچا رہے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ یہ ہے اخلاص۔ تو دین پر چلنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مخلص ہوگا، اس کے اندر کوئی ریاکاری، نام و نمود، شہرت مقصد نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا مندی مقصد ہوگی۔